بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوزی لینڈ کی خاتون رہنما پرائم منسٹر آرڈرن نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ ساری دنیا جبکہ کووڈ-19 سے چھٹکارے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، نیوزی لینڈ دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جہاں سے اس مرض کا خاتمہ کر دیا گیا۔ پابندیاں اٹھا دی گئی ہیں اور لوگ اب معمول کی زندگی گزارنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ غیر معمولی واقعہ ہے ایک ایسے عالم میں کہ جبکہ ہم سب پریشان ہیں اور ساری دنیا پریشان ہے، پاکستان خاص طور پر جس میں مریضوں کی تعداد میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اور 1,10,000 سے زیادہ لوگ اس میں مبتلا ہو چکے جب میں اس پروگرام کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اور اس میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 100 سے زیادہ اب لوگ روز مرنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ تعداد ماضی کی تمام تعداد سے زیادہ ہے ایک دن کے اعتبار سے۔ یہ بتا رہی ہے کہ نیوزی لینڈ کی یہ کامیابی غیر معمولی ہے۔ ظاہر ہے اس کا اعتراف ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن میں ایک اور پہلو سے آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ کارنامہ ایک خاتون لیڈر کے ہاتھوں سر انجام پایا۔ دنیا میں ہم ابھی تک یہ بحث کرتے ہیں کہ عورت اور مرد میں کیا فرق ہے، اور عورت ناقص العقل ہوتی ہے، اور عورت کسی معیار پر پورا نہیں اترتی، اور عورت کی گواہی کے مسائل ہمارے یہاں ڈسکس ہوتے ہیں۔ لیکن ایک خاتون نے یہ بتا دیا کہ اگر اس کو لیڈرشپ کے منصب پر فائز کیا جائے تو وہ حیران کن نتائج دکھا سکتی۔ میرے لیے اہم سوال یہ ہے کہ یہ جو مرد و زن کے امتیاز کے بارے میں ہمارے ہاں فارمولے، خیالات، رسمیں، رواج قائم ہیں، کیا اس طرح کے واقعات کے بعد ان کی کوئی حیثیت باقی رہ گئی ہے کہ ہم ان پر یقین رکھیں اور ان پر نظر ثانی کے لیے تیار نہ ہوں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور میرے نزدیک جب اس طرح کی دنیا میں واقعات ہوتے ہیں تو ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم اپنے طے شدہ خیالات پر غور کریں اور یہ دیکھیں کہ کیا ان میں اصلاح کا کوئی امکان ہے، اس میں تبدیلی کا کوئی امکان ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہی وہ خاتون رہنما ہیں کہ جب نیوزی لینڈ میں ایک فاتر العقل اور ایک جنونی نے مسجد پر حملہ کیا اور عبادت گزار لوگوں کو اس نے اپنے تشدد کا نشانہ بنایا، تو کیسے یہ خاتون نکلی میدان میں اور اس نے پوری قوم کو اس دہشت گردی کے خلاف متحد کر دیا۔ نہ صرف متحد کر دیا بلکہ اس نے پیغام دیا کہ نیوزی لینڈ کے اندر دہشت گردی ہے، اس کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ نہیں ہے، اور مظلوم ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو۔ اور یوں جو بالعموم ایک غیر مسلم ریاستوں کے بارے میں ہم یہ تاثر لیتے ہیں جب خاص طور پر مغرب کے دیگر ممالک میں، یورپ میں خاص طور پر واقعات ہوتے ہیں یا امریکہ میں ہوتے ہیں، لیکن اس خاتون نے اس سارے تاثر کو اپنے اقدامات سے، کیونکہ ایک زبان حال سے غلط ثابت کر دی، اور اب ایک دوسرا مارکا تھا جس میں انہوں نے کامیابی دکھائی اور یہ بتایا کہ دنیا کے مرد رہنماؤں کی نسبت ایک خاتون بہتر پرفارم کر سکتی ہے اس کو موقع ملے اگر۔ یہ بات بتا رہی ہے کہ مرد و زن کے بارے میں جو تصورات ہمارے یہاں رائج ہیں وہ شاید بہت نظر ثانی کے محتاج ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقلی اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کو بہت تفاوت نہیں رکھا۔ یہ سوسائٹی ہے، یہ معاشرہ ہے جو لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا کس حد تک اظہار کرتے ہیں۔ جن معاشروں کے اندر نسل در نسل عورتوں کو یہ موقع ہی نہ ملے کہ وہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا اظہار کر پائیں، جن میں ان کو تعلیم کے حصول کا، ان کو دیگر پیشہ ورانہ مہارت کے حصول کا موقع نہ دیا جائے، اس کے بعد یہ گلہ کرنا کہ عورتیں کمتر ہوتی ہیں اور وہ کسی میدان میں مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے بتایا ہے کہ اگر خواتین کو آپ موقع دیں گے، اگر ان کو آپ تعلیم دیں گے، ان پر اعتماد کریں گے اور لیڈرشپ ان کے حوالے کریں گے تو وہ آپ کو پرفارم کر کے دکھا سکتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواتین ہمیشہ کامیاب ہوں گی، لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ کامیابی کا تعلق مرد اور عورت کے ساتھ نہیں ہے۔ دنیا کے مرد ناکام ہو چکے اس کووڈ-19 کو فائٹ کرنے کی اس عمل میں، لیکن ایک خاتون کامیاب ہو گئی۔ اس طرح کے واقعات ہم ماضی میں بھی دیکھتے ہیں۔ دنیا میں بڑی بڑی لیڈر خواتین آئیں جنہوں نے دنیا کی تاریخ کو بدلا، دنیا کے حالات کو بدلا اور اس پر ایسے نقوش چھوڑے کہ ان کو آج تک انسانیت محسوس کرتی ہے۔ یہ واقعات جو ہوتے ہیں یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم اپنے تصورات پر غور کریں، سوچیں کہ جو چیزیں ہمارے ہاں ابھی تک بیان ہو رہی ہیں ان کے اندر کتنی صداقت ہے۔
جو بات میں جان پایا وہ یہ کہ ہمارے خاص طور پہ مسلمانوں کے، اگر آپ لٹریچر میں، فقہی لٹریچر میں اور اس طرح کی چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ جس میں آپ کو ایسی چیزیں ملتی ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کسی طریقے سے مرد سے کمتر ہے، تو دراصل وہ معاشرتی حالات کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر فقہ کی جو کتاب آج سے 200 سال پہلے لکھی گئی ہے، تو وہ جب غور کرے گی تو وہ یہ دیکھے گی کہ عورت اس وقت سماجی طور پر کہاں کھڑی ہے۔ ظاہر ہے وہ اگر اس قابل ہے کہ عدالتوں میں گواہیاں دے سکتی ہے تو اس حساب سے اس پہ گفتگو ہوگی۔ کیا وہ اس قابل ہے کہ کسی معاملات میں ایک فریق کے طور پر کھڑی ہو سکے تو اس وقت اس کو آپ موقع دیں گے۔ لیکن اب صورتحال بدل چکی، اب خاتون نے آگے بڑھ کے، اب چونکہ یہ حالات نے اس کو یہ موقع دے دیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتی ہے، اپنی صلاحیتوں میں نشو و نما لا سکتی ہے، ایسی انوائرمنٹ اگر اس کو دی جائے۔ اور اب اس سب انوائرمنٹ کی تبدیلی کے بعد خاتون کی ایک نئی شخصیت سامنے آئی ہے، اور یہ شخصیت مرد سے کمتر نہیں ہے، بلکہ اس نے بتایا ہے کہ اگر اس کو موقع ملے تو وہ بہت سارے مردوں سے بہتر پرفارم بھی کر سکتی ہے۔ پاکستان کے اندر ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جب جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنی پڑی تو ایک خاتون ایسی تھی جس پر پوری قوم متفق ہوتی نظر آئی۔ مولانا مودودی جیسے مذہبی رہنما سے لے کر ایک عام پاکستانی تک اگر کسی شخصیت پر اعتبار کر رہے تھے تو وہ محترمہ فاطمہ جناح تھی۔ ثابت یہ ہوا کہ یہ سماجی حالات ہیں، یہ تاریخی ارتقاء ہے جو مرد اور عورت کے مقام کا تعین کرتی ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جس کے بعد آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ لیڈرشپ کسی مرد کے ہاتھ میں دینی چاہیے یا کسی عورت کے ہاتھ میں دینی چاہیے۔ اس کا تعلق نہ جنس کے ساتھ ہے، نہ عمر کے ساتھ ہے، نہ کسی اور رنگ و نسل کے ساتھ ہے، اس کا تعلق صلاحیت کے ساتھ ہے۔ تو جب آپ ایکول مساوی مواقع باہم پہنچائیں گے مردوں کو، عورتوں کو، کالوں کو، گوروں کو، دیہاتیوں کو، شہریوں کو، تو اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو صلاحیتوں سے نوازا ہے اور سب آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے جہاں ایک لیڈرشپ کی نئی مثال پیدا کر دی ہے، وہ ہم جیسے معاشروں کے لیے، وہ جو ابھی تک سوچ کے اعتبار سے صدیوں پرانی سوچ میں گرفتار ہیں، ہمارے ہاں قانون شہادت بنتا ہے تو ابھی تک ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ ایک عورت کی گواہی 2 عورتوں کی گواہیوں، ایک مرد کی گواہی اور 2 عورتوں کی گواہی کیسے برابر ہوگی۔ ہم اس پہ بحث کرتے ہیں کہ عورت کو کیسے ہم کسی منصب پہ بٹھا سکتے ہیں۔ میرا خیال یہ کہ ساری بحثیں اب تو جو طلب ہیں کہ ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ پر، وہ مذہب کی انڈرسٹینڈنگ ہو، وہ سماج کی انڈرسٹینڈنگ ہو، وہ حالات کی انڈرسٹینڈنگ ہو، اس پر نئے سرے سے غور کریں۔ اور اس خاتون نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ جو نسلی قسم کا ہمارے اندر تعصب ہے وہ اصل میں سماجی حالات کی پیداوار ہے۔ آپ عورتوں کو موقع تو دیں، اس کے بعد دیکھیں کہ وہ لیڈرشپ میں کہاں کھڑی ہے۔ بہت شکریہ۔